صلی اللہ علیہ وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو کتاب ہدایت قرآن کریم عطا فرمایا ہے، اور قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم تحفہ اور ایک عظیم ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے، ہر شعبے میں ہم لوگ زندگی کس طرح گزاریں اس کی تعلیمات ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا، اس لیے قرآن کریم کا رمضان سے گہرا ربط اور تعلق ہے، جو ہم لوگوں کے عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے وہ لوگ جو سال بھر قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں، لیکن رمضان میں ان کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ رمضان کا قرآن کریم کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور ربط ہے، اور غالباً اسی وجہ سے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت بھی ہے، ورنہ دیکھا جائے تو جس طرح رمضان کا مہینہ ہے ایسے ہی دیگر 11 مہینے بھی ہیں، لیکن رمضان ہی کی اتنی فضیلت اور اہمیت اور اس کی برکت کیوں ہے؟ رمضان ہی میں اللہ رب العزت نے کیوں روزے فرض کیے، اور رمضان ہی میں کیوں نیکیوں اور عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے؟ ان سب کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ اس مہینے کا قرآن شریف کے ساتھ تعلق اور ربط ہے۔ قرآن شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کی نسبت بھی قرآن شریف کے ساتھ جڑ جائے یا لگ جائے، اس کی حقیقت اور اہمیت بہت بدل جاتی ہے۔ جس چیز کے ساتھ قرآن شریف کا تعلق ہو جائے، اس کی نسبت اور اس کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن شریف نازل فرمایا۔ قرآن شریف کے اس نزول کی وجہ سے رمضان المبارک کی اہمیت بڑھ گئی، وہ دیگر 11 مہینوں پر اس کی فضیلت زیادہ ہو گئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن شریف کے ساتھ جس کا جتنا تعلق اور ربط ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اتنا بلندی عطا فرمائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن شریف کو نازل کیا، جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا، اور پھر قرآن شریف کی صفت بیان فرمائی۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی واضح دلیلیں اس کے اندر ہیں۔ قرآن شریف کے اوصاف ہیں، تو قرآن شریف کے ساتھ نسبت اور تعلق کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سے قوموں کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کتاب کی برکت سے بہت سے لوگوں کو بلند کرتے ہیں، اور اسی کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذلیل اور خوار کر دیتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کی ذلت اور پستی کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ قرآن شریف سے ہم نے اپنا تعلق اور رشتہ توڑ دیا۔ ہر شخص سے اس بات سے واقف ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا قرآن شریف کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ ہماری مذہبی کتاب ہے، ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، ہم اس کو برکتوں کے لیے پڑھتے ہیں، دعا تعویذ کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا کتنا تعلق قرآن شریف سے ہے ہم لوگ جانتے ہیں۔ جب بھی ہم بلند ہوئے، ہم کو بلندیاں ملی، ہم نے لوگوں پر حکومتیں کی، قرآن شریف کے ساتھ تعلق اور ربط کی وجہ سے، اور جب بھی ہم گرے ہیں اور پست ہوئے ہیں یا قیامت تک جب بھی پست ہوں گے، ذلیل ہوں گے، قرآن شریف کے ساتھ تعلق توڑنے کی وجہ سے ہوں۔ قرآن شریف کی نسبت بہت بلند ہے، اپنا تعلق اپنا رب تو قرآن شریف کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ رب العزت اتنی بلندی عطا فرمائیں گے جس کا ہم کو اندازہ نہیں۔ قرآن شریف کی نسبت بہت بلند ہے، اس کے ساتھ لگ جانے کی وجہ سے، اس کے ساتھ تعلق جوڑ دینے کی وجہ سے چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ بہت واضح اور آسان مثال ہے، ایک کاغذ جس پر انگریزی یا ہندی کی کوئی عبارت لکھی ہوئی ہو، کوئی خبر لکھی ہوئی ہو، آپ راستہ چلتے ہوئے اس کو دیکھیں گے، پڑا رہے گا، آپ اس کو اٹھائیں گے نہیں، لیکن اگر اسی کاغذ کے اوپر قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی رہے تو آپ اس کو محبت سے اٹھا کر کے اچھی جگہ رکھیں گے۔ دونوں کاغذ ہے، دونوں لکھا ہوا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس کے اوپر قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ قرآن شریف کے ساتھ کاغذ کے جڑ جانے کی وجہ سے کاغذ کی حقیقت بدل گئی۔ ایک اردو کی کتاب ہے، ہندی انگریزی کی کتاب ہے، وہ بھی کتاب ہے، اس کو بھی کاغذ ہے، آپ اس کو بغیر وضو کے بھی چھو لیتے ہیں، بغیر غسل کے بھی چھو لیتے ہیں، لیکن قرآن شریف وہ بھی کاغذ ہے، آپ اس کو بغیر وضو کے چھوتے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کاغذ کی حقیقت بدل گئی قرآن شریف کے ساتھ لگ جانے کی وجہ سے۔ ہم بھی اگر اپنا تعلق اپنا رشتہ قرآن شریف کے ساتھ جوڑیں گے، ہماری بھی حقیقت بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت بے انتہا نوازتے ہیں قرآن شریف سے ربط اور تعلق کی بنیاد پر، اس لیے اپنا تعلق قرآن شریف کے ساتھ جوڑے، مضبوط کریں۔ قرآن شریف ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، نصیحت ہے، رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت کی کتاب آئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور یہ کتاب دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تمہارے دل میں جو بھی ہے، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، جھوٹ ہے، بغض، حسد ہے، کینہ ہے، تمام چیزوں کے لیے قرآن شریف شفا ہے۔ جسمانی بیماریاں، اس کے لیے بھی قرآن شریف شفا ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، سینے کی بیماریوں کے لیے قرآن شریف شفا ہے۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے قرآن شریف ہدایت ہے، رحمت ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو ہدایت مانیں، اس کو اپنے لیے رہبر اور رہنما سمجھیں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں۔ قرآن شریف ہے تو کتاب ہدایت، لیکن مسلمان کی زندگی میں وہ ہدایت ہے یا نہیں، سمجھنے کی بات یہ ہے۔ یہ تو ہم سب عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف کتاب ہدایت ہے، لیکن میرا اس ہدایت پر کتنا عمل ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ قرآن شریف میں ہماری زندگی کے لیے ہدایات ہیں، ہر موقع اور ہر عمل کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایات سے قرآن شریف بھرا ہوا ہے۔ قرآن شریف ہدایت کرتا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ قرآن شریف ہدایت کرتا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی
کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی بے عزتی نہ کرے۔ قرآن شریف ہدایت کرتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو جب غیر محرم عورتیں سامنے ہو تو نیچی جھکا لیا کرو۔ اس طرح قرآن شریف کے اندر بے انتہا اور بے شمار ہدایات ہیں، لیکن میرا ہدایتوں پر کتنا عمل ہے؟ مسلمانوں کی زندگی میں قرآن شریف کس حد تک ہے؟ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن شریف ایمان والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ ہدایت تو ہے، لیکن ہمارا اس سے تعلق کتنا ہے؟ غیر قومیں اور غیر مسلم لوگ قرآن شریف کے معجزات کو، اس کی تاثیر کو سمجھ کر کے اس پر ایمان لا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس کے کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سال بھر گزر جاتا ہے، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں قرآن شریف کھول کر دیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ ہے مسلمان، ہے ایمان والے، اور قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ ہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت اس کے آگے بیان فرمایا قل بفضل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کی فضل سے ہے۔ قرآن شریف جو تم کو ملی ہے نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت اور رحمت ہے۔ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ ایمان والے اسی کتاب سے خوش ہوں، چاہیے کہ ایمان والے اسی سے برات اور مسرت محسوس کریں۔ وہ خیر مما یجمعون، قرآن شریف ایک بڑی خیر اور بھلائی ہے جس کو تم لوگ جمع کر رہے ہو۔ یہ قرآن شریف کے اوصاف ہیں، قرآن شریف کی صفات ہیں۔ سائنسدان لوگ، کفار و مشرکین قرآن شریف کے معجزات اور قرآن شریف کی تاثیرات کو دیکھ کر سمجھ کر کے ایمان قبول کر رہے ہیں۔ بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ صرف قرآن شریف کے معجزے کو دیکھ کر کے ایمان قبول کریں گے۔ امریکہ کے کسی سائنسدان نے کسی ہندوستانی عالم سے یہ سوال کیا، یہ اعتراض کیا، ابھی 1 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس نے یہ سوال کیا کہ ہندوستان کے اندر تو ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہر چیز میں مساوات اور برابری ہے، ہندو مسلم تمام قومیں ایک ساتھ مل جل کر کے رہتے ہیں، ہر چیز کے اندر مساوات ہے، لیکن ایک چیز میں مجھ کو برابری نظر نہیں آتی، مساوات نظر نہیں آتی ہے۔ کیا ہے؟ کہاں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد مسجد کے دروازے پر جہاں بہت ساری مسلمان عورتیں اپنے بچوں پر دم کرانے کے لیے آتی ہیں، وہیں پر بہت سی غیر مسلم عورتیں بھی آتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو دیکھنے میں نہیں آتے، لیکن آپ دیہاتوں میں جا کر دیکھیں تو وہاں پر نماز کے بعد غیر مسلم عورتیں بھی اپنے بچوں کو لے کر دم کرانے کے لیے آتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری مسجدوں میں تو ہماری غیر مسلم عورتیں بھی آتی ہیں دم کرانے کے لیے، لیکن ہماری مندروں کے پاس کیوں تمہاری مسلم عورتیں نہیں جاتی؟ اگر برابری اور مساوات ہے تو جہاں تمہاری مسجدوں کے پاس ہماری غیر مسلم عورتیں آتی ہیں تو تم کو بھی مندر کے پاس جا کر کھڑے رہنا چاہیے دم کرانے کے لیے۔ تو اس ہندوستانی عالم نے جواب دیا کہ یہ تو قرآن شریف کی تاثیر ہے، تم اپنے لوگوں کو وہاں پر کھڑا کر کے دیکھ لو، اگر تمہارے پڑھنے اور دم کرنے سے ان کو شفا ہو جائے تب بتانا۔ یہ تو قرآن شریف کا معجزہ اور اس کی تاثیر ہے کہ قرآن شریف پڑھ دینے سے جو لوگ اندر سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں دم کر دینے سے ان کو شفا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس سائنسدان نے باقاعدہ تجربہ کیا، قرآن شریف کی ایک کیسٹ لی اس نے، جس میں قرآن شریف بجتا ہے، اور ایک
ان کے اپنے مذہبی جو گانے ہوتے ہیں اور جو بھی منتر وغیرہ ہوتے ہیں اس کی کیسٹ دی، اور 2 درخت کے پاس ان دونوں کو رکھا ہے آزمانے کے لیے کہ تاثیر کس میں ہے۔ ایک بالکل سوکھا ہوا درخت جس میں ہریالی بالکل نہیں ہے، اس کے پاس اس نے اس قرآن شریف والی کیسٹ کو چالو کیا، ہر دن 2-3 گھنٹے اس کو بجاتا ہے۔ اور ایک ہرا بھرا درخت جو بالکل تر و تازہ ہے، اس کے پاس اس نے وہ کیسٹ لگائی جس کے اندر گانا بھرا ہوا تھا، اور دونوں درخت کے پاس، ایک درخت کے پاس گانے بجانے اور ایک درخت کے پاس قرآن شریف کی آیات، وہ ہر دن 2-3 گھنٹے بجاتا تھا۔ اس کا ذاتی بیان ہے کہ 1-1.5 مہینے کے اندر جو درخت سوکھا ہوا تھا اس کے پاس قرآن شریف کی کیسٹ لگی ہوئی تھی، وہ درخت ہرا بھرا ہونے لگا، اس میں ہریالی اور تر و تازگی آنے لگی، اور جو درخت ہرا بھرا تھا اس کے پاس گانا بجایا وہ درخت سوکھنے لگا۔ اس نے اس تاثیر کو دیکھ کر کے ایمان کو قبول کیا۔ یہ قرآن شریف کے ساتھ غیروں کا تعلق ہے، اور ایک ہمارا اپنا تعلق قرآن شریف کے ساتھ ہے۔ قرآن شریف کے ساتھ ہمارا کتنا وقت ہے، ہم نے قرآن شریف کو کتنا سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم کو کبھی یہ فکر ہوئی کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت مجھ سے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میرا تذکرہ قرآن شریف میں کہاں ہے؟ اللہ رب العزت جگہ جگہ پر ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے ایمان والوں۔ اللہ رب العزت کے خطاب کے انداز الگ الگ ہیں، کہیں پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہتے ہیں اے لوگوں، کہیں پر یا ایھا الانسان کہتے ہیں کہ اے انسان، لیکن بہت سی جگہوں پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کیا ہے۔ بندے کو رشتہ یاد دلایا ہے کہ میرا تجھ سے کیا رشتہ ہے، لیکن کیا کبھی مجھ کو یہ شوق ہوا کہ میں دیکھوں کہ یا ایھا الذین آمنوا کے اندر ہے کیا چیز؟ اگر مجھ کو وقت کا کوئی منتری اور کوئی ایم ایل اے اور کوئی بہت بڑا شخص پکار دے میرا نام لے کر کے اے بڑا شخص، تو میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مجھ کو اتنے بڑے شخص نے پکار دیا، احکم الحاکمین اور رب العالمین، ہم سب کا رب ہم کو قرآن شریف کے اندر پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ ہم کو کیوں فکر نہیں ہوتی کہ میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن شریف پر میرا عقیدہ بہت ہے، میرا ایمان بہت ہے، لیکن میں نے قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش آج تک کیوں نہیں کی؟ یہ ہر بندے کو احساس ہونا چاہیے۔ دنیا ہم سمجھ گئے، کاروبار سمجھ گئے، روپیہ پیسہ سمجھ گئے، 50 سے 100 کیسے بنتے ہیں سمجھ گئے، قرآن شریف میں ہے وہ کیوں نہیں سمجھے؟ ہمارے اپنے آپ میں دماغ میں سوال ہونا چاہیے۔ کبھی ہم کو یہ سوال کیوں نہیں ہوا قرآن کا؟ ہم بولے کہ میں تو عالم نہیں ہوں۔ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے علاقوں میں، آپ کے گاؤں کے اندر درس قرآن کریم کے حلقے لگتے ہیں، وہ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ عوام تک بھی قرآن شریف کا مفہوم پہنچایا جائے، عوام کو بھی سمجھ میں آئے قرآن شریف کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمؤمنین، قرآن شریف ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا، اس کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا ربط ہے، اور شروع میں بتا دیا گیا کہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت اسی بنا پر ہے کہ اس کا تعلق قرآن شریف کے ساتھ ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کی برکت سے قومیں بلند ہوتی ہیں، اور اسی کتاب کی وجہ سے قومیں پستی اور ذلت کا شکار ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن شریف نازل فرمایا۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس امت کو جو کتاب ملی ہے
اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں باقاعدہ نماز کی شکل میں بندے اس کتاب کو سنیں۔ آپ دیکھ لیں پہلی قوموں اور پہلی امتوں کے اندر یہ نظام نہیں تھا کہ وہ اپنی کتاب تورات زبور انجیل اس کو نماز کے اندر پڑھیں اور سنیں، ایسا کوئی نظام نہیں۔ قرآن شریف کو سننے کا اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے۔ ویسے تو قرآن شریف کی تلاوت کا حکم ہر دن پورے سال ہے۔ قرآن شریف صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، لیکن رمضان میں اس کا تعلق قرآن شریف کا زیادہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر اس کو پڑھنے اور سننے کا حکم دیا۔ تراویح کے اندر قرآن شریف کے سننے کا اہتمام کرنا اور تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ 1 2 3 سب مسجد کے اندر تراویح میں رہتی ہے اور اس کے علاوہ دیگر لوگ باہر ہوتے ہیں۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے کہ سال بھر میں 1 مہینہ قرآن شریف سننے کا اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے، ہم سے اس کی بھی قدر نہیں ہوتی، اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کر بھی سکتے اور نہیں بھی کر سکتے۔ سنت مؤکدہ کا کیا حکم ہے وہ ابھی بتائیں گے، لیکن پہلے تو ہم کو شوق ہونا چاہیے کہ قرآن شریف سننے کا موقع ملا ہے تو ہم سے فوت نہ ہو۔ ویسے تو ہم کو پڑھنے کی توفیق ہوتی نہیں ہے، تو کم سے کم 1 مرتبہ قرآن شریف سن تو لیں۔ سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین نے جس عمل کو مواظبت اور مداومت کے ساتھ کیا ہو، کبھی اس کو ترک نہ کیا ہو۔ سنت مؤکدہ کو ترک کرنا جان بوجھ کر بغیر عذر شرعی کے اصرار کے ساتھ مکروہ تحریمی ہے۔ سنت مؤکدہ کو ترک کر دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرام سے قریب قریب۔ سنت مؤکدہ کو اصرار کے ساتھ یعنی لگاتار جان بوجھ کر اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی یہ حرام سے قریب قریب، ہم اس کو معمولی نہ جانیں۔ اور اس کے لیے بہت بڑی وعید یہ ہے تاریخ سنت کے لیے کہ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہوگا، کہ جب قیامت میں ہر مومن کی آخری آس اور آخری تمنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، ایسے موقع پر جو لوگ سنت پر عمل نہیں کرتے اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہوں گے۔ تو قرآن شریف تراویح کے اندر سننے کا اہتمام ہو۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے کہ اگر غیر رمضان میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو رمضان میں کم از کم اس کا حق ادا کریں۔ قرآن شریف کی تلاوت ہم پر حق ہے۔ فضائل قرآن کے فضائل، اس میں فضائل اعمال میں جو رسالہ فضائل قرآن ہے اس کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح احیا کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے ختم القرآن فی السنۃ مرتین حقہ، سال بھر میں 2 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنا قرآن شریف کا حق ہے۔ ایک سال میں کم سے کم 2 مرتبہ قرآن شریف مکمل ہو، یہ قرآن شریف کا اپنا حق ہے۔ ہم قرآن شریف کو اس کا حق دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یہ ہر شخص خود ہی اپنا محاسبہ کرے گا۔ ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں قرآن شریف کو چھوڑ کر کے، قرآن شریف سے رشتہ منقطع کر کے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جب بھی قومیں بلند ہوئی ہیں، جب بھی ہم نے دوسروں پر حکومت کی ہے، جب بھی ہم نے دوسروں پر حکمرانی کی ہے، قرآن شریف سے تعلق رشتہ جوڑنے کے بعد کیا ہے، اور جب بھی ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں یا ہوں گے یا ہو رہے ہیں قرآن شریف سے رشتہ توڑنے کی وجہ سے۔ قرآن شریف سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے فرمایا
جو رمضان کے متعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے کہ پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ روزہ فرض ہے، ہم سب جانتے ہیں، روزے کی فرضیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اس کا مقصد اور اس کا فائدہ بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوگا۔ کس طرح ہوگا؟ جس طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم بند کمرے میں بھی ہوں، ہمارا دل چاہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پانی پی لے، لیکن پھر بھی دل گوارا نہیں کرتا، اکیلے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، باہر آ کر بول دیں گے روزہ ہے، لیکن پھر بھی آدمی کا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں روزہ توڑ دوں اور پانی پی لوں۔ یہی تقویٰ ہے۔ ہر عمل کرنے کے وقت اللہ رب العزت پر نظر ہو جائے، تقوی کا حاصل ہے۔ جس بندے کی نگاہ عمل کے وقت اللہ رب العزت پر ہوگی کبھی گناہ نہیں کرے گا، گناہ کرنے کے وقت اس کے دماغ میں آئے گا اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، میں چاہے بند کمرے میں رہوں چاہے کھلے میدان میں رہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی تقویٰ ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے تم کو تقویٰ حاصل ہوگا، تقویٰ کی زندگی میسر ہوگی۔ اس لیے بعض اکابر نے فرمایا کہ بندوں کو چاہیے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایک مہینہ کم سے کم بغیر گناہ کے گزار لیں۔ رمضان میں نوافل عبادت کا اہتمام ضرور کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس بات کا اہتمام ہو کہ ہم سے گناہ صادر نہ ہو۔ ایک مہینہ کم سے کم بغیر گناہ کے گزاریں۔ اللہ رب العزت طبیعت اس طرح کر دیں گے کہ انسان سے گناہ سرزد نہیں ہوگا پر، لیکن پہلے اپنے نفسوں کو مارے صحیح، اپنے نفسوں کو دبائیں۔ ایک مہینہ اگر ہم لوگ اللہ رب العزت کی معصیت سے بچا کر کے اپنے آپ کو زندگی گزار لیں گے، انشاءاللہ طبیعت ایسی بن جائے گی گناہ کی طرف کبھی آمادہ نہیں ہوگی۔ اور بڑی عبادت یہی ہے، بہت زیادہ عبادت کر لینا اور بہت زیادہ نفلیں اور تسبیحات کا اہتمام کر لینا یہ بڑی عبادت نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عابد بننے کے لیے بہت زیادہ نفلیں پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ تلاوت کرنا چاہیے، بہت زیادہ تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہت بڑا عابد کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ سب سے بڑا عابد بننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر شخص یہ کوشش کرے کہ مجھ سے گناہ صادر نہ ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔